السلام علیکم ناظرین، پیغام پوڈ کاسٹ کا نیا ایپیسوڈ، اور اس میں آج ہم بات کریں گے ہومیوپیتھی کے حوالے سے. ہومیوپیتھی کیا ہے، یہ کیسا طریقہ علاج ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، یہ ایمرجنسی کے اندر مؤثر ہے، یہ مؤثر نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ کہ اس کا جو تعلیمی نظام ہے، جو اس کا ایجوکیشن سسٹم ہے، اس کے اندر جو نئے ہومیوپیتھک ڈاکٹر جس سے بنتے ہیں، جو اس کے کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اس کے اندر کیا بہتر ہو سکتا ہے، اس کو اچھا کیسے کیا جا سکتا ہے، پاکستان میں اتنا مقبول کیوں نہیں ہے، انڈیا کے اندر اتنا مقبول کیوں ہے، اور انٹرنیشنلی اس کا کیا اسٹیٹس ہے. اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے آج اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ڈاکٹر محمد زبیر قریشی صاحب کو، جو کہ بنیادی طور پر تو ایک MBBS ڈاکٹر ہیں، لیکن آپ ایک پاکستان کی بڑی مشہور اور معروف ہومیوپیتھک فارماسیوٹیکل کمپنی کے جو ہے ڈائریکٹر بھی ہیں مسعود فارماسیوٹیکل کے. تو آج ہم ان سے جانیں گے یہ سارے سوالات، اور آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ جی پیغام ٹی وی کا اور فخر الاسلام صاحب آپ کا، بہت شکریہ. آپ نے مجھے یہاں پر مدعو کیا، اور ایک بڑا ہی ایک ایسا ٹاپک جو کہ بڑا انڈر ڈسکسڈ ہے، ڈسکشن میں اتنا آتا نہیں ہے، اس کے اوپر ہم نے آج. ڈاکٹر صاحب، پیغام ٹی وی جو ہے وہ ہمیشہ سے یہ کوشش کرتا ہے کہ ہم ایسے موضوعات پہ بات کریں جس پہ ہمارا جو کمرشل میڈیا بات نہیں کرتا، اور یہ موضوعات ہمارے سوسائٹی کے موضوعات ہیں، ہمارے آپ کہہ لیجیے کہ معاشرے کے لیے فائدہ مند ہیں، بینیفیشل ہیں. اب دیکھیں ہومیوپیتھی جو ایک طریقہ علاج ہے، اگر اس کے اندر واقعتاً شاندار طریقے سے ہماری مختلف جو بیماریاں ہیں ان کا علاج موجود ہے، تو کیوں وہ انڈر ریٹڈ ہے؟ اور کیوں، بلکہ آج ہمارا یہ پروگرام بھی اسی کے اوپر ہے کہ ہومیوپیتھی جو ہے وہ کتنا اچھا اور کتنا کامیاب طریقہ علاج ہے. پہلے تو ہمیں اس کے بارے میں بتائیں. جی فخر الاسلام صاحب، مین کسی بھی پیتھی کا جو مقصد ہوتا ہے وہ انسانیت کے لیے آسانی پیدا کرنا ہوتا ہے، اور سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کوئی بھی 100% تو چیز اس دنیا کے اندر نہیں ہے. جتنی بھی پیتھیز ہیں ان کے کچھ لمیٹیشنز ہیں، اور آج کل جو دنیا کے اندر کانسیپٹ آ رہا ہے وہ انٹیگریٹڈ میڈیسن کا آ رہا ہے، جس کے اندر مین ایم یہ ہوتا ہے کہ ہم ریگارڈلیس آف اینی پیتھی، ہم جو ایک انسان ہے جو کسی بیماری میں یا کسی مشکل میں مبتلا ہے، اس کے لیے کیا آسانی پیدا کر سکتے ہیں. تو بیسک ایم تو ساری پیتھیز کا یہی ہے، اور ہر پیتھی کی ایک لمیٹیشن ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہومیوپیتھی کو اس کا جو مطلوبہ معیار ہے یا مقام ہے وہ نہیں مل سکا، تو اس کی جو بنیادی وجوہات ہیں اس کے اندر تو ہم بعد میں جائیں گے، مگر جدھر تک ہومیوپیتھی کا اسکوپ آتا ہے تو اس میں دیکھیں کہ زیادہ تر ہم اس کا کنسیپٹ جو ہے ہمارے معاشرے میں جو ڈیولپ ہوا کہ ہم کرونک ایلمنٹس میں زیادہ اچھی طرح اس کو سلوشن دے سکتے ہیں یا ٹیکل کر سکتے ہیں. شاید لوگوں کو یہ کنسیپٹ ہے کہ یہ ایمرجنسی میڈیسن نہیں ہے، یہ ایکیوٹ پرابلمس کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. تو اس کے اندر جو بنیادی یہ ہے کہ یہ پروجیکشن ہے ایک ایسی جو ڈیولپ ہوگی، ورنہ ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ کا فزیشین نالجیبل ہے اور آپ کے پاس ایک اچھی بیک گراؤنڈ کا جس کا نالج ساؤنڈ ہے، تو وہ ایکیوٹ کے اندر بھی دوسروں سے زیادہ جلدی ریزلٹس دے سکتے ہیں، کہ پرووائڈیڈ کہ ہی ہیز اے گڈ اور سفیشینٹ نالج آف واٹ ہی از ڈوئنگ. اور کس چیز کو دیکھیں، بیماری تو ایک بلا ہے جو آگے آئی ہوئی ہے، تو اس کو سمجھنا پہلے کہ یہ کیا ہے، اور اس کے مطابق اپنی فلاسفی کے مطابق اس کو ٹریٹ کرنا، یہ چیلنج ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا جو سسٹم ہے اس کے اندر سے جو ہم فزیشنز ہیں، جو ہومیوپیتھی کے فزیشنز ہیں، وہ جب آئیں اور وہ نکلیں، تو وہ جو اس وقت بیماریاں جس طرح ڈیولپ ہو رہی ہیں اور جو چیلنجز ہیں ان کو مقابلہ کرنے کی پوری صلاحیت ہو، تو یہ پیراڈائم شفٹ ہو سکتا ہے اور بڑی آسانی سے ہم اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں ہالینڈ کی. ہالینڈ کے اندر جو 70% آف GPs جو ہیں وہ ہومیوپیتھی پرسکرائب کرتے ہیں. GPs جنرل پریکٹیشنرز، ایلوپیتھی کے جنرل پریکٹیشنر جو ہیلتھ سسٹم کے اندر 70% آپٹ کرتے ہیں کہ ہم جدھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نئی مریض کی مدد کر سک رہے، تو ادھر ہم ہومیوپیتھی کو پرسکرائب کرتے ہیں. نہیں، خود بھی دیتے ہیں، الاؤڈ ہے انڈر دا لا. وہ خود پرسکرائب بھی کر سکتے ہیں، وہ ریفر بھی کر سکتے ہیں کسی ہومیوپیتھ کے پاس جدھر ان کو نہ، مگر ان کے پاس یہ اس چیز کی پرمیشن ہے کہ وہ ہومیوپیتھی بھی پرسکرائب سرٹن میڈیسنس کو ہے وہ پرسکرائب کر سکتے ہیں جہاں پہ وہ دیکھتے ہیں. سر اگلا سوال بھی یہی تھا کہ دنیا بھر کے اندر جو صحت کے مختلف سسٹمز ہیں، جیسے ایلوپیتھک سسٹم ہے یا طب یونانی ہے یا آکوپنچر ہے یا کوئی اور سسٹم ہے، تو اس کے اندر ہومیوپیتھی کہاں کھڑی ہے؟ سر WHO کی جو ریسنٹ رپورٹ آئی ہے آلٹرنیٹ میڈیسن میں پاکستان کے حوالے سے، وہ یہ کہتا ہے
WHO کہتا ہے کہ more than 50% آف پاپولیشن آف پاکستان آپٹ فار آلٹرنیٹ میڈیسن ہماری جو ہے. اور اس کے جو آلٹرنیٹ میڈیسن اس میں ایک بہت بڑا سیگمنٹ تقریباً 20 to 22% جو ہے وہ ہومیوپیتھس ہیں, ہومیوپیتھی ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی اگر 50% آبادی آلٹرنیٹ میڈیسن کو آپٹ کرتی ہے فار دیئر سم کائنڈ آف جو بھی ان کو مسئلے مسائل ہیں, اس کی تو علیحدہ سے ایک لسٹ ہے, مگر اس کے اندر سے 22% بھی پھر ہومیوپیتھی کا حصہ ہے. تو یہ بہت بڑی تعداد جو ہے پاکستانی پاپولیشن کی, اس کے اندر ہومیوپیتھی کو آپٹ کیا جاتا ہے فار آلٹرنیٹ میڈیسن اور فار ٹریٹمنٹ آف سرٹن کنڈیشنز. انٹرنیشنلی کیا صورت ہے؟ ابھی آپ ہالینڈ کی بات بتا رہے تھے. سر انٹرنیشنلی دیکھیں کہ اس وقت انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں تو پھر ہمارے لیے پھر ایک بڑی مایوس کن اور شرمندگی کا باعث ایک بات بنتی ہے کہ اس وقت انڈیا جو ہے وہ دنیا کو لیڈ کر رہا ہے ہومیوپیتھی کا. آج سے تقریباً 25 سال پہلے ان کی جو منسٹری تھی یا ان کی جو گورنمنٹ تھی یا ان کے آپ جس طرح سمجھ لیں کہ لوگ تھے, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جس طرح TCM ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن ہے جس نے دنیا میں اپنا لوہا منوایا, تو انڈیا کی بھی شناخت ہوگی. آیورویدک ان کا جو ہے سسٹم ہے, اور ہومیوپیتھی کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کا بنیں گے, ہب بنیں گے فار دا ورلڈ. آج 25 سال کے بعد وہ انہوں نے کر کے دکھا دیا. صرف انہوں نے جو تھی اس کے جو لیجسلیشن تھی اس کو بہتر کیا. جس لیجسلیشن بہتر ہوئی پارلیمنٹ سے, تو اس کا جو سسٹم تھا ایجوکیشن کا وہ آہستہ آہستہ اس کو لیتے ہوئے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ لے گئے. اور اس وقت آپ دیکھ لیں کہ جو سینٹر آف ایکسیلنس ہے جو ہومیوپیتھی کا, وہ جرمنی سے اور فرانس سے شفٹ ہو کے نیو دہلی آ گیا. اچھا. ان کی ایک کونسل ہے, فیڈرل کونسل ہے, سینٹرل کونسل فار ریسرچ ان ہومیوپیتھی CCRH. اس کا انڈین روپیز میں 12 ارب روپے کا بجٹ ہے, جو پاکستانی 26-27 ارب روپیہ بنتا ہے صرف ریسرچ ان ہومیوپیتھی. اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ہومیوپیتھی کا جو پبلشر ہے وہ جرمنی اور فرانس میں نہیں ہے, وہ نیو دہلی میں ہے. پھر اس وقت دنیا میں کہیں پہ بھی آپ مڈل ایسٹ سارا اٹھا کے دیکھ لیں, ہومیوپیتھی تو اڈاپٹ کر رہے ہیں لوگ. اسی طرح یورپ, امریکہ, کینیڈا, آپ جب لسٹ آف ڈاکٹرز دیکھتے ہیں تو اس میں سے میجورٹی آپ کو انڈینز نام نظر آتے ہیں. تو جدھر بھی اس وقت ڈاکٹر کی دنیا میں ضرورت ہے تو وہ انڈیا نے ہیومن ریسورس پیدا کیا ہے, وہ اس کو پرووائڈ کر رہا ہے. اور پچھلے سال کا ان کا اسٹیٹسٹک اٹھا کے دیکھیں یہ ٹریڈ کا, تو پاکستانی روپوں میں تقریباً 40 ارب روپے کی دوائیاں انہوں نے دنیا میں ایکسپورٹ کی ہیں ہومیوپیتھی کی. تو دیکھیں وہ لوگ وہ آگے جا رہے ہیں یا وہ اس کو ہب بنا رہے ہیں جنہوں نے اس کے لیے کام کیا تھا. دنیا انٹرنیشنلی کیا ایکسیپٹنس, یعنی یہ کہاں ہے سر انٹرنیشنلی یورپ میں یا امریکہ میں؟ کہ امریکہ اور یہ آلٹرنیٹ میڈیسن تو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ایک ریوائول آ رہا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں 22% ہے, مگر باہر کے ممالک میں تو یہ اس سے بھی زیادہ پرپورشن ہے ہومیوپیتھی کی. اور آلٹرنیٹ میڈیسن دیکھ لیں, اب ملیشیا میں ریکگنائز ہے, ادھر اس کی جابس بھی کریٹ ہو رہی ہیں, لوگ ہیں. اس پاکستان اور انڈیا کے بعد سب سے بڑا ہب جو ہومیوپیتھی کا بنگلہ دیش ہے. اسی طرح سری لنکا میں بھی اب ہومیوپیتھی ریکگنائز ہو رہی ہے, سنگاپور میں بھی ہو رہی ہے, مڈل ایسٹ سارا. اب UAE کی جتنی اسٹیٹس ہیں ان کے UAE کے بھی اور ان کی اپنی اسٹیٹس کے بھی رولز اینڈ ریگولیشن فار رجسٹریشن ہومیوپیتھی اور فار ہومیوپیتھی ڈاکٹرز وہ اسٹیبلش ہو رہے ہیں. یورپ کے اندر تو پہلے ہی یہ ایک بڑا ویل نون طریقہ علاج تھا, اور ابھی بھی وہ اسی طرح تقریباً اگر آپ یوروز میں چلے جائیں تو یہ کوئی 18 سے 19 ارب یورو کی اس وقت EU کے اندر ٹریڈ ہے ہومیوپیتھی دوائیوں کی, تو امریکہ سمیت. تو یہ ایک اب وہ اتنا دنیا کے اندر چھوٹا سیگمنٹ نہیں رہ گیا, یہ ایک بہت میجر اس کا آلٹرنیٹ میڈیسن. جب بھی آپ نام لیں گے تو ہومیوپیتھی کا بہت بڑا اس کے اندر سے چنک آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, ہومیوپیتھی کے اوپر جو ایک بڑا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ یہ سائنٹیفک طریقہ علاج نہیں ہے. جو سائنس کے مروجہ اصول ہیں اس پر آپ چونکہ خود ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کو ہیڈ بھی کرتے ہیں اور MBBS ڈاکٹر بھی ہیں, تو آپ کیسے اس کو آنسر کرتے ہیں؟ یہ تو دیکھیں ڈبیٹ کی بات ہے ڈاکٹر صاحب. میں نے جتنی ہومیوپیتھی پڑھی ہے, مجھے تو ہومیوپیتھی کی فلاسفی کے اندر کوئی بھی ایک ایسا جملہ نہیں ملا جو نان سائنٹیفک ہو. اس کی اس کی جو ایکسپلینیشن ہے ہومیوپیتھی کی, کوئی جتنے بھی کانسیپٹس ہیں ان کا آپ فلاسفی کو, ہومیوپیتھی کو فزیولوجی, بایو کیمسٹری,
اناٹمی، ایون کہ پیتھولوجی کے لیول کے اوپر بھی جو ایلوپیتھی کے کریکولم میں کتابیں ہیں، ہم ان سے وہ جو کنسیپٹس ہیں بیسک سائنس کے ان سے کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ اس کے جو بانی تھے فریڈرک کرسچین سیلمن ہینمن، وہ خود ایک MD ڈاکٹر تھے، اور انہوں نے وہی دیکھا کہ کدھر لمیٹیشنز ہیں. وہ یہ مثلاً کوئی ایلوپیتھی کے خدا نہ خواستہ یا کسی کے بھی ہم خلاف نہیں ہیں، ہماری کوئی جنگ نہیں ہے کسی کے ساتھ. اب تو سب سے پہلے یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. تو مگر اس کی جو جتنی بھی انٹرپریٹیشنز تھیں ان کو پتہ تھا کہ کدھر لمیٹیشن ہے. اور ہم جو آلٹرنیٹ کیس کی بات کریں ہومیوپیتھی کے اندر، جس میں ہم کہتے ہیں کہ وی ٹریٹ مین ان ڈیزیز ناٹ ڈیزیز ان مین. وی ٹریٹ مین ان ڈیزیز ناٹ. تھوڑا سا ہماری فلاسفی چینج ہوتی ہے، مگر جو ہمارے کانسیپٹ ہے ہیلنگ کے اور جو ہمارے پرنسپلز ہیں اس میں سے ایک بھی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے. اگر آپ کبھی اور ڈیٹیل اس کے اندر کریں گے تو ہم ایک کانسیپٹ کو بھی یہاں پہ کھول کے ڈسکس کر لیں گے کہ ہومیوپیتھی کے اندر یہ بات ہو رہی ہے، اور یہی ایلوپیتھی کے اندر جو بیسک سائنس کی کتابیں وہ بھی یہی بات کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے شروع میں بھی اپنی بات میں کہا کہ جو ایکیوٹ کیسز ہوتے ہیں، ایمرجنسی کیسز میں بھی یہ علاج ہے، اور جو کرونک ڈیزیزیں ہیں، جو آپ کہہ لیں کہ بڑے پرانے امراض ہیں، ان میں بھی یہ بڑا افیکٹو ہے. لیکن اس کے بارے میں جو جنرل کنسیپشن ہے کہ یہ بہت سلو ہوتا ہے اور شاید یہ ایکیوٹ کے لیے نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ علاج ہوا نہیں اس طریقے سے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے اس کو جو پروموٹ نہیں کیا گیا؟ اس کے اس طرح کے ڈاکٹر صاحب کے کیونکہ اویلیبلٹی ٹو ڈاکٹر جو ہے کم ہے ہمارے. اگر آپ عام دیکھیں نا ایکیوٹ کے اندر تو آپ سب سے نظر بعض کھانسی بخار ہوئی، کمر میں درد ہوئی یا پیٹ خراب ہوا تو ہم تو گلی محلے کے GP کے پاس جاتے ہیں، تو وہ ایلوپیتھی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے. ہومیوپیتھی تو اتنے گراس روٹ لیول پہ اندر تو نہیں ہے بیٹھے ہوئے، اتنے اپروچیبل تو نہیں ہے. ظاہر ہے وہ تھوڑی سی ہومیوپیتھ کو ڈھونڈنے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے یا تو کو کرنی پڑتی ہے کسی سے. تو یہ اسی سے ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہو گیا کہ جی ایکیوٹ کے اندر آپ ایلوپیتھی کو لے لیں، اور جب کرونک ہو، جب نہ ہو تو پھر آپ اس کرونک میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں، جب آپ ٹرائی کرتے ہیں، آپٹ کرتے ہیں یار ہم اس کو بھی جیسے آلٹرنیٹ میڈیسن ہے، چلو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو وہ بھی اگر کوئی اچھا ہومیوپیتھ مل گیا تو ٹھیک ہے، ادروائز پھر اس سے مایوس ہو جائے. ہاں جی اسی طرح ہی ہے. تو بیسکلی اس کے اندر سب ایک جو میری جو ریکویسٹ ہے آپ کے TV کے تھرو گورنمنٹ آفیشل سے بھی، وہ یہ کہ اس کی جو لیجسلیشن ہے وہ بہت پرانی ہو چکی ہے. 1965 کا ایک ایکٹ ہے جو ہمیں ریگولیٹ کرتا ہے. اب 1965 سے آج آپ دیکھ لیں تقریباً 50 سال سے اوپر وقت ہو گیا، اور دنیا کہاں سے کہاں چینج ہو گئی، کانسیپٹ چینج ہو گئے، اپروچز چینج ہو گئیں. تو اسی کے مطابق نئے جدید تقاضوں کے تحت اس لیجسلیشن جو بھی اچھی ہوگی، جتنی اچھی ہوگی اوپر سے چینج ہوگی، اتنے ہی اچھے نیچے ادارے بنیں گے، ریگولیٹ ہوں گے وہ پراپرلی. اور اس کا ہیومن ریسورس جو ہے، ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ آج سے 20 سال کے بعد ہم یہ آج یہ مشن لے کر چلیں، ویژن لے کر چلیں کہ 20 سال کے بعد پاکستان ایک ہب ہوگا فار آلٹرنیٹ میڈیسن اینڈ فار ہومیوپیتھی. پوری دنیا کے اندر ہمارے لوگ ہیومن ریسورس کے طور پہ جائیں، اور دنیا اگر کسی نے ہومیوپیتھی پڑھنی ہے تو وہ یہ کہے کہ میں اگر کہیں جانا ہے تو ایک پاکستان کا بھی اس میں نام ہے. تو اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ اچھی قانون کی، اور وہ جب تک وہ قانون اس کی موجودگی نہیں ہوگی، جس سے ضابطے طے نہیں ہوں گے، اس کا ایک روڈ میپ نہیں طے ہوگا، تب تک یہ کام، مگر یہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. اگر ہمارے ہمسائے نے یہ 20-25 سالوں میں کر لیا تو میرے خیال میں جتنی ہمارے قوم کے اندر انرجی اور جتنا ہمارا ذہن ہے، ہم میرے خیال میں اس سے زیادہ ٹائم میں یہ اچیو کر سکتے ہیں، پرووائڈیڈ کہ بھی گائیڈ لائن. جو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے یعنی قانون سازی ہو، اس لیول پہ ہوگا تو پھر نیچے جو ہے وہ ہمارے ادارے بنیں گے. اچھا، ابھی جو ہمارا ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے ہومیوپیتھک کے حوالے سے، وہ ظاہر بات ہے کہ اس میں ابھی تو صرف DHMS تھا 1 سال پہلے تک، اور وہ ظاہر بات میٹرک کی بنیاد پہ ہوتا تھا. تو ابھی جا کے شاید یہ سننے میں آ رہا ہے کہ FSC ہو گئی ہے، اور FSC پری میڈیکل کے ساتھ ہی آپ کو ایڈمیشن ملے گا، تو اس کے بعد آپ جو ہے BHMS کر سکیں گے. تو ابھی یہ جو ٹرانزیشن ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ یہ کیا ہو رہی ہے اور کیا ہو چکی ہے. جی، اس کے اندر جو یہ ٹرانزیشن ہوئی، اس میں ایک تو میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ اس وقت ہومیوپیتھی کے اندر پاکستان کے اندر 2 پروگرامس چل رہے ہیں. تو جس طرح آپ نے عرض کیا کہ DHMS ہے، ڈپلوما ان ہومیوپیتھک میڈیکل سائنسز جس کو ہم کہتے ہیں، اور دوسرا ہے وہ BHMS ہے، بیچلرز آف ہومیوپیتھک میڈیکل سائنسز. تو اس کے اندر اس وقت اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور میں اس کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے، اسی طرح پشاور یونیورسٹی میں اس کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے، جو ابھی فنکشنل جو چل رہے ہیں. اور یہ تقریباً انہوں نے پچھلے 15 سال کے اندر تقریباً اوور 600 to 700 گریجویٹس، بیچلر جو لوگ ہیں FSC بیس جن کی تھی ڈگری تھی، وہ پروڈیوس کی ہیں. اور ایک بڑی اچھی بات ہے کہ اب اس میں سے 4 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس بیسک ڈگری کے اوپر
PhD بھی کر لی ہے. مثلاً PhD ڈاکٹرز اب وہ بن چکے ہیں اور وہ یونیورسٹی میں پڑھا بھی رہے ہیں ایز اے لیکچرر. اب ظاہر ہے وہ آگے جائیں گے. تو اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو قانون سازی کا میں ذکر کر رہا تھا کہ ہم اس کی کلینکل اور نان کلینکل سیگمنٹس کے اس کے اندر اس کو ڈیوائڈ کریں. یہ اپنا جو ہیومن ریسورس ہے جب ہمارا آئے تو اس کے لیے آگے 2 رستے ہوں. ایک جنہوں نے کلینیشین بننا ہے ان کے لیے فردر ایک پوسٹ گریجویشنز ہو. مثلاً آپ دیکھیں کہ استھیٹک ایک دنیا کے اندر بہت بڑا سبجیکٹ بن چکا ہے. اب جتنی بھی آپ پاکستان کے اندر انٹرنیشنلی برانڈز اٹھاتے ہیں کاسمیٹکس کے, اس کے اندر جو انگریڈینٹس ہیں, میں آپ کو بڑی مزیدار بات بتانے لگا ہوں کہ اس کے اندر 70 to 80% جو انگریڈینٹس ہیں ہومیوپیتھی دوائیں ہیں. اچھا. تو وائی ناٹ ہومیوپیتھک استھیٹک اسپیشلسٹ آفٹر گریجویشن, خاص ایک ڈگری ہوگی, خاص ایجوکیشن ہوگی. جی. اسی طرح اب دنیا کے اندر ویٹرنری ہومیوپیتھ بہت تیزی سے مقبول ہو رہی ہے. تو پاکستان کے اندر 24-25 کروڑ اگر لوگ ہیں, انسان ہیں, تو اتنے ہی تقریباً جانور بھی ہیں. اور لائف اسٹاک ہمارا بہت بڑا سبجیکٹ بھی ہے. پچھلے 2 سال پہلے یورپین یونین نے ایک ہومیوپیتھک فاؤنڈیشن ہے, اس کو انہوں نے 20 کروڑ روپے کی گرانٹ دی ٹو ریسرچ ان ہومیوپیتھی ان ویٹرنری. کہ وہ چاہتے تھے کہ کیونکہ اینٹی بایوٹکس کی یا ہومیوپیتھی دوائیں کی جب ایک خاص مقدار میٹ میں آئے تو وہ ڈسٹروائے انسینریٹ کر دیتے ہیں, گوشت جلا دیا جاتا ہے وہاں پہ. بڑے اسٹرنجنٹ وہاں پہ ہیلتھ کے, آپ کو پتہ فوڈ کے بہت. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم ان بیماریوں کا ہومیوپیتھی سے علاج کریں تاکہ وہ ہماری آگے سے جو لائف اسٹاک ضائع ہوتا ہے وہ نہ ہو. وہ ٹریلین آف وہ یوروز کا تھا وہ. تو وہ اس کے اوپر ریسرچ وہ کر رہے ہیں کہ آلٹرنیٹ. اسی طرح انڈیا میں بھی اور بے شمار. تو وائی ناٹ ویٹرنری ہومیوپیتھس. اسی طرح ڈینٹیشنس, اس وقت UK کے جو ٹاپ کے 5 ڈینٹسٹ ہیں اس میں سے 2 ہومیوپیتھ ہیں جو کہ سارے پروسیجر کرتے ہیں مگر دوائی ہومیوپیتھی کی دیتے ہیں. تو اس طرح بڑی ہم اس کے اندر اسپیشلٹیز پیدا کر سکتے ہیں پرووائڈیڈ پھر وہی بات ہے کہ لیجسلیشن ہو. اور پھر نان کلینکل ہے جو ٹیچنگ, مثلا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آج سے 5-10 سال کے بعد پاکستان میں 20 یا 25 یونیورسٹیز یہ کورس اس کے یہ بیچلرس ڈگری پرووائڈ کر رہی ہوں, تو ان کے لیے عمر سورس بھی تو آنا ہے, ایم فلز آنے ہیں, PhD آنے ہیں, جو ادھر لیکچررز ہوں, جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہوں, تو وہ بھی پروڈیوس کرنے ہم نے. بالکل ان کی ریکگنیشن. تو یہ ایک کپل جو ہے نا ٹاسک ہے. یہ جو ہومیوپیتھی کی میں بات کر رہا ہوں یہ ہم شاید بہت چھوٹا اس کا سیگمنٹ لے رہے ہیں, مگر آپ دیکھیں کہ ہومیوپیتھی میں نیچرل اس کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس تقریباً 550 ہربز ہیں جس کو ہم ڈیل کرتے ہیں. صحیح. اور ہربس کا جو بزنس ہے اس وقت وہ $80 بلین کا دنیا میں ہو چکا ہے, پاکستان کے بجٹ سے زیادہ. تو ضرورت تو اس بات کی ہے لیجسلیشن میں چینج ہو, ہمارے پاس ایکسپرٹ ایسے ہم پیدا کریں جو ان ہربس کو پروکیورمنٹ سے لے کے گروئنگ سے لے کے پروسیس کو, ان کی ڈرائنگ ٹیکنیکس, گڈ ایگریکلچرل پریکٹسز, گڈ اسٹورنگ پریکٹسز والے ایکسپرٹس ہوں. تو نہ ہم پاکستان کو, تو میرے خیال میں ہم ایک ٹرن اراؤنڈ صرف اس بیس پہ ساری اکانومی کو کر سکتے ہیں. جو ہمارا اس وقت کیا ہمارے پاس سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈالر ڈیفیسٹ ہے. ہمیں وہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے وہ ڈالر, اور ایک زرعی ملک ہونے کے والے زرعی ملک کے والے سے اگر آج ہماری یہ کابرین جو ہیں جو ٹاپ کے اوپر جو منسٹریز میں لوگ ہیں یا گورنمنٹ کے اندر ہیں, اگر وہ اس چیز کو کریں تو یہ مثلا یہ کل تو نہیں ہو جانا, مگر اس کے لیے بنیادی قانون سازی اگر ہو جائے صحیح بالکل, اور ہم اس کے ایکسپرٹس پیدا کرنے شروع کر دیں تو سر یہ بہت بڑا سیگمنٹ ہے اور ہم پاکستان کو اس میں بڑی اچھی طرح آگے لے کر جا سکتے ہیں, دنیا میں منوا بھی سکتے ہیں اور ایک بہت بڑا ریونیو ارننگ. صاحب آپ نے سوسائٹی ہومپیس جو ہے وہ بنائی ہے, اس کو آپ جو ہے وہ کس مطلب پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کام کر رہی ہے, کس طرح سے وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے اس کے ساتھ؟ فخر بھائی, جس طرح کہ میں ڈاکٹر ندیم الرحمان صاحب بھی آپ کے جن کے توسط سے میں آج یہاں پر آپ کے پاس آیا ہوں, میں ان کا بھی مشکور ہوں. وہ بھی جانتے ہیں کہ میں نے نہیں بنائی, یہ ڈاکٹر محمد مسعود صاحب نے یہ 1932 میں سر 1932 کے اندر انہوں نے جس وقت ہومیوپیتھی انہوں نے پریکٹس شروع کی تھی 1922 سے, آج سے تقریباً 102 سال پہلے کی بات ہے یہ. تو 1932 میں انہوں نے کہا کہ ہومیوپیتھس کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے پورے انڈیا کے اندر. تب تو ڈگری تو نہیں ہوتی تھی, کوئی شوقیہ اپنے لوگ کرتے تھے, پریکٹس کرتے تھے, جس طرح بھی دوائیاں باہر سے منگوائیں, بنائیں چنائیں, کچھ بھی کیا. تو انہوں نے ساروں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا سب کانٹیننٹ کے ڈاکٹرس کو. تو یہ ایک تنظیم ایسی ہے سوسائٹی ہومیوپیتھس جو پاکستان بننے سے پہلے کی, اگر ہومیوپیتھی کی
پورے سب کانٹیننٹ میں سب سے پہلی کوئی نمائندہ آپ جماعت کہہ سکتے ہیں تو سوسائٹی ہومیوپیتھ ہسٹری میں ملے گی. اس سے پہلے کوئی نہیں تھی. اس کی ایک مثال ہمارے پاس لائبریری میں ابھی بھی ہے کہ 1936 میں ایک ڈائریکٹری بنائی گئی تھی کہ یہاں سے پشاور سے لے کے تو ڈھاکہ تک جتنے بھی ہومیوپیتھ ڈاکٹر تھے ان کے ایڈریسز, نام اور ایون کہ ٹیلی فون اگر کسی بات ہو ٹیلی فون نمبر بھی اس میں. تو اس کے تحت سائنٹیفک کانفرنسز ہوتی رہیں اور اس کا مین ایم ہی یہی تھا کہ ہومیوپیتھی کو ترویج کی جائے, ترقی اس کو دی جائے, عوام الناس میں اس کو مقبول بنایا جائے اور اس کی ایجوکیشن کو اس کو پڑھایا جائے, لوگوں کو بتایا جائے. اور جب 1965 کا ایکٹ بنا ہے یونانی آیورویدک ہومیوپیتھک ایکٹ پارلیمنٹ سے منظور ہوا, تو جتنے بھی اس کے اندر لیڈرشپ تھی, جن کی ایفرٹ تھی, وہ سارے سوسائٹی ہومیوپیتھس کے ہی لوگ تھے جنہوں نے یہ ایفرٹ کی, گورنمنٹ کو انگیج کیا اور یہ ریکگنائز کروایا ہومیوپیتھی اور آلٹرنیٹ سسٹم آف میڈیسن کو. تو ایک چیز اس کی ہسٹری ہے, لیگیسی ہے, جس کو میں اب کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو آگے لے کر چلوں. اور ہم اسی طرح سائنٹیفک ہمارا ایک تو پروگرام ہے ڈاکٹرز ٹریننگ فورم کا, اور وہ الحمدللہ ادھر KPK میں اور پنجاب کے اندر تقریباً 18 یا 20 اضلاع ہیں جدھر یہ پابندی سے ہر مہینے ہم ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کو لوکل لیول پہ اکٹھا کرتے ہیں اور اس میں سے کسی ایک سینئر ہومیوپیتھ یا جس کا تجربہ زیادہ ہے اس کو ہم مدعو کرتے ہیں. ایون کہ ہم ایلوپیتھک سیکٹر سے بھی لوگوں کو بلا لیتے ہیں, ایکسپرٹس کو, کہ وہ جو نئی ماڈرن ٹیکنیکس یا جو ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں اس کے بارے میں ہومیوپیتھس کو آگاہ کریں. اور اسی طرح وہ لوکل آتے ہیں, لوکل نالج شیئرنگ ہوتی ہے, اور وہ اس کے بعد وہ کوشش یہی ہے کہ جو ہومیوپیتھی کا جو ٹرو نالج ہے, جو ٹرو پکچر ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ پروپیگیٹ کیا جائے. اس طرح سیمینارز بھی انفارچونیٹلی پاکستان میں 2008 یا 2009 تک تو کرتا رہا, اس کے بعد یہ وار اینڈ ٹیرر اور اس کی وجہ سے لوگوں نے آنا اوائڈ کر دیا, یہاں پہ بہت ہی کم ہو گیا ٹریفک. تو ہم لوکلی اس کو کوشش کرتے ہیں کہ جو لوکل ہمارے جو لوگ ہیں جن کا ایکسپیرینس ہے اور بڑا بڑا رچ ایکسپیرینس ہے, ان کو اس پلیٹ فارم پہ لایا جائے اور وہ اپنے ایکسپیرینس سے جو ینگ ہومیوپیتھس ہیں یا جو دوسرے جو پریکٹسنگ ہیں ان کو نالج میں اضافہ کیا جائے. ڈاکٹر صاحب, آپ میرا خیال شاید یہ بڑا عجیب سا ہوگا کہ ہومیوپیتھک کا ایک ہاسپٹل بھی آپ چلا رہے ہیں. جی جی, یہ ایک یعنی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک شاید ہمارے لیے ایک نئی بات ہوئی کہ ہومیوپیتھک کا میڈیکل ہاسپٹل بھی ہوتا ہے. ہاں جی, یہ ڈاکٹر مسعود صاحب نے جو میرے دادا تھے, انہوں نے 1964 کے اندر ایک لاہور میں اور پاکستان کا جو پہلا ہومیوپیتھک میڈیکل کالج تھا, ایک ٹرسٹ کے تحت ہومیوپیتھک ٹرسٹ انہوں نے نام دیا, اور ان کا یہ خیال تھا کہ جب ہم ہومیوپیتھی کو پڑھائیں گے نہیں تو ہومیوپیتھی کے اسٹوڈنٹس نہیں آگے آئیں گے تو یہ کس طرح پھیلے گی. تو اس کا یہ بنیادی مقصد تھا. دوسرا یہ تھا کہ وہ جو وہاں سے ڈاکٹرز ٹرین ہوں گے تو ان کو ٹریننگ کے لیے بھی کوئی ساتھ جگہ چاہیے, نظام ہونا چاہیے. تو اس کے تحت ایک ہاسپٹل کا قیام لایا گیا, OPD اس کے اندر آج بھی بڑی پابندی سے صبح 9 سے لے کے رات کے 7 بجے تک ہوتی ہے. اور اس کے اندر سب سے مین امپورٹنٹ جو اس کا بات ہے, ایک تو جو اس کی رپورٹ ہے ہمارے پاس, اس میں تقریباً ہم 15 سے 20 ہزار سالانہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو بڑے منیمل چارجز پہ, مثلا ایک اس کی جو ہے 30 روپے روز کے اوپر ہم ان کو دیکھتے ہیں. ایک تو یہ سروس ہے کمیونٹی کے لیے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو ینگ ہومیوپیتھ جو ہمارے گریجویٹس ہوتے ہیں ان کے لیے ان کا ہاؤس جاب کا انتظام ہے تاکہ وہ جو پڑھتے ہیں اس کو وہ آنکھوں سے دیکھیں بھی ہوتا ہوا, کانفیڈنس اس سے بڑھتا ہے. تو یہ اس مین اس ٹرسٹ کا ہے, اور اس میں ایجوکیشن دی جاتی ہے, اور ساتھ اس کے ساتھ اٹیچ ایک ہاسپٹل ہے جو اب OPD کی شکل میں چل رہا ہے. بھیا صاحب یہ فرمائیے, جیسے ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ 15,000 سالانہ آپ کے پاس پیشنٹس ہوتے ہیں اس OPD کے اندر, سکسیس ریٹ کیا ہوتا ہے, یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں سکسیس؟ دیکھیں اس کے اندر کچھ تو ایسی چیزیں آتی ہیں جس کے اندر ہم ایکیوٹ ہم پرابلمس کہتے ہیں, جس کو تو بالکل ریزالو کر دیا جاتا ہے. اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہومیوپیتھی کے اندر کسی بھی آپ پیتھی کے ساتھ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں, اس کے سکسیس ریٹ کو یا ریکوری ریٹ کو. اور کچھ ایسی ایلیمنٹس آ جاتی ہیں جدھر آپ نے اس کو ایک ہیلدی لائف سٹائل دینا ہوتا ہے, ٹربل فری. اب میں یہ تو دعویٰ نہیں کروں گا کبھی بھی کہ جی میں تو ڈائبٹیز میں ٹھیک کر دیتا ہوں, تو ہم مینیج کر لیتے ہیں اور ہم ان سے اچھی مینیج کر لیتے ہیں. یہ کبھی کسی بھی ہمارے یہاں اگر آپ اسٹیٹس اٹھا کے دیکھ لیں, اور اگر ہم پین بھی کل کرتے ہیں تو پھر ہم APD نہیں کاز کرتے. مثلا ہمارے جو چیزیں ہیں ہم آلٹرنیٹ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم وہی جو مطلوبہ آپ کو رزلٹ ہیں وہ ہم ہومیوپیتھی سے دے دیتے ہیں وداؤٹ اینی سائڈ ایفیکٹس. کہ آپ ایک چیز ٹھیک کرانے آئے اور بعد میں
آپ دیکھیں نا، اپنے پرسکرپشنز آپ دیکھ لیں کہ آپ کو اگر درد ہے، تکلیف ہے، تو ڈاکٹر صاحب پہلے ہی اینٹاسڈ بیچ میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ وہ پتہ ہے کہ اس نے معدے کو خراب ایسیڈیٹی کرنی ہے، تو آپ ایک چیز ٹھیک کرانے ایسیڈیٹی پیدا کریں. تو مثلا ہومیوپیتھی دوائی سے آپ کی پین ٹھیک ہو سکتی ہے، ہمارا مینیج ہم کر سکتے. اس پر دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے سب سے جو ٹاپ کے اوپر ہومیوپیتھک پروڈکٹ ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ بک رہی ہے، وہ آرنیکا جیل ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ لوکل اپلیکیشن کے لیے درد کی دوائی ہے. صحیح، بالکل صحیح. وہ سب سے زیادہ بکنے والی اراؤنڈ دا گلوب جو ایک دوائی ہے ہومیوپیتھی کی، وہ آرنیکا. بالکل صحیح. تو بس سر رزلٹس دیکھیں، اب اتنے 200-300 سال ہو گئے، اگر رزلٹس نہیں ہیں تو کون اس کو اڈاپٹ کرے، کیوں ایکسیل کرے؟ تو سب یہ بھی آپ نے بھی ذکر کیا اپنی بات کے اندر، یہ سوال بھی ہے کہ واقعتاً اس کے سائڈ افیکٹس نہیں ہوتے. سر ان دا سمپل، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اٹس ناٹ دا گن، اٹس دا مین بیہائنڈ دا گن. صحیح، ٹھیک ہے، اٹس ناٹ دا گن، اٹس دا مین بیہائنڈ دا گن. تو اگر آپ کے پاس ہیومن ریسورس اچھا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں کس چیز کا علاج کر رہا ہوں، سامنا کر رہا ہوں، مقابلہ کر رہا ہوں، یہ تو مقابلہ ہے اس کے ساتھ. میں تو اس کو کہتا ہوں کہ جو آپ نے علاج ہے وہ ہنٹنگ ہے. جس طرح ہنٹ کرتے ہیں آپ، شکاری شکار کرتے ہیں، تو وہ اگر آپ دیکھیں نا، اس کے پاس اگر وہ پاکستان دیسی بھی بندوق ہے درے کی بنی ہوئی، اور وہ سیدھا سر پہ نشانہ مارتا ہے، تو آپ گرائیں گے. اور اگر بے شک آپ کا ولیتی بندوق ہے، مگر آپ کبھی کان میں ماریں گے، کبھی انگلی میں ماریں گے، تو پھر آپ رزلٹس نہیں لے سکتے. نہیں کر سکتے. تو وہی میں آپ سے جو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری لیجسلیشن کے اندر چینجز آنے چاہیے، ہمارے انسٹیٹیوشن کے اندر جو وے آف ٹیچنگ ہے اس کو ٹوٹلی چینج ہونا چاہیے، ان کو نئی ڈائمینشنس پہ لے کر جانا چاہیے. تو اگر ہم یہ کر دیں تو اس کا بہت ہی زبردست اور بڑا برائٹ فیوچر ہے. تو سب آپ اپنے ہومیوپیتھی میڈیکل کالج میں کیا یعنی چیزیں آپ نے کی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈفرینٹ ہیں باقی لوگوں سے، اور یہ آپ کنٹریبیوشن ہے آپ کا؟ سر ایک تو دیکھیں کریکولم جو ہوتا ہے وہ تو ساروں کا ایک ہی ہوتا ہے. جو نیشنل کونسل اور ہومیوپیتھی کریکولم ڈیزائن کرے گی، آپ نے وہی پڑھانا ہے نا. صحیح، اس کے اوپر تو آپ کریکولم سے باہر تو نہیں جا سکتے. تو DHMS کے اوپر تو وہی کریکولم ہے. جو بیچلر کی ڈگری ہے ہماری، اس کے اندر بالکل جو ہمارا جو ڈاکٹر ہے اس کو کم از کم بیسک جو ہیومن باڈی کی، کیونکہ اس کی سارا کرائٹیریا اور اس کی ساری جو اس کا جو کریکولم ہے وہ لائک اینی ایلوپیتھک میڈیکل کالج، جس میں اناٹمی، فزیولوجی، بایو کیمسٹری، پیتھولوجی، بیسک سائنسز ساری، اور وہی بکس. تو اور وہ ایک اسٹرانگ سیگمنٹ ہے جس کی وجہ سے جو اب جو گریجویٹس آ رہے ہیں ہومیوپیتھس، وہ بیسک نالج کے اندر زیادہ اسٹرانگ ہے، ان کا زیادہ اچھی گرپ ہے ان کی. اور جتنی آپ کے بیسکس کے اوپر زیادہ اچھی گرپ ہوگی، آپ اتنا ہی اچھا آگے بیماری کو سمجھ بھی سکیں گے اور اس کا علاج بھی کر سکیں گے. تو سب دو میرے سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے جو نارملی ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی کے اندر فل ٹائم ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ہیں وہ ہمیں بہت کم ملتے ہیں. پارٹ ٹائم ہمیں بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہ اچھا میں یہ بھی کر رہا تھا تو میں کہا چلو ساتھ میں یہ بھی کر لیتا ہوں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو یہ تو سوال میں سے بات کرتا ہوں. سر اس کی بنیادی وجہ پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہم نے اپنے سسٹم کو ذرا کہیں پہ لوز کنٹرول ہے. سسٹم کی ویسے گرپ نہیں ہے اپنے ہیومن ریسورس کے اوپر. جس دن ہم نے اپنے سسٹم کو ایسا ڈیولپ کر لیا کہ ہمارے آنے والا اسٹوڈنٹ یہ سمجھ جائے کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ اور ایک اچھا روزگار کا بھی ہے، اور میری عزت بھی ہوگی اس سے، اور میری تکریم بھی معاشرے میں اچھی ہوگی، اور وہ سر نالج سے آئے گی. مثلاً ہمیں یہ سوچنا کہ ہمارے پاس نالج نہ ہو آج کل کی دنیا میں، کیونکہ آج کل کی دنیا کے اندر دیکھیں نا آپ، ہم اسٹوڈیو میں آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اس پوڈ کاسٹ کے لیے، تو اس کے اندر ساری وہ فیسلٹیز ہیں جو انٹرنیشنلی کسی بھی پوڈ کاسٹ کے اسٹوڈیو میں ہوں گی. اگر یہ کم ہو کوئی نہیں آپ کو دیکھے گا. ٹھیک ہے نا، آپ کی پکچر کی کوالٹی نہیں اچھی ہوگی، آپ کی وائس کوالٹی نہیں ٹھیک ہوگی، آپ کے پاس ساؤنڈ پروف جو بھی آپ ٹیکنیکلٹیز نہیں مجھے پتا، جو یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں جو اس شعبے سے ہیں. تو سر آج کل ایک معیار جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ جی یہ ہمارا پاکستان کا معیار ہے، یہ لاہور کا معیار ہے، یا کسی بھی وہ کیا کہتے ہیں خوشاب کا ڈوڈا ہے. آج کل جو بھی چیز پروڈیوس ہوگی کیونکہ گلوبل ہوگی ہے، وہ اسٹینڈرڈ پہ ہوگی تو وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے نیچے. آج کوئی بھی لوگ جو ہے نا، ہماری عام عوام بھی ہے، وہ بھی جس وقت جاتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ مجھے جو بھی چیز مجھے ملے، کیونکہ اس کو انٹرنیشنل اور گلوبل اسٹینڈرڈ کا پتہ چل گیا. پام کے اندر ساروں کی دنیا آگے ہوئی ہے. سب آخری سوال یہ ہے کہ جو ہمارے نئے آنے والے
ڈاکٹرز ہیں, ہومیوپیتھی ڈاکٹرز ہیں, جو یہ کرنا چاہتے ہیں, ان کو یہ بتائیے کہ اسکوپ کیا ہے اور کوئی ان کے لیے کوئی خاص پیغام؟ بڑا رچ اسکوپ ہے میرے. اگر دیکھا جائے صحیح طریقے سے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ایک اچھا ہومیوپیتھ ہے اور وہ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں بیٹھ کے پریکٹس کرتا ہے تو ودن 5 ایئرس وہ اتنی اچھی ارننگس کر سکتا ہے جتنی آپ ایک فیکٹری لگائیں اور اس میں 100 ورکر کام کر رہے ہو. تو وہ ایک بندہ اگر وہ صحیح ہومیوپیتھ ہے, اچھا, اس کا نالج اگر, تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی عام ینگسٹر سے بھی اپنے کہ وہ ضرور آئیں ہومیوپیتھی کی طرف. اس کو جو ٹرو نالج ہے اس کو لینے کی کوشش کریں, اس کو پڑھیں. اور میری تو ریکویسٹ اپنے دوسرے بھی بھائیوں سے ہوگی جو ایلوپیتھک سیکٹر سے ہیں کہ آپ بھی آئیں, آگے بڑھیں اور اس کو پڑھیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ بھی بالکل ایک سائنٹیفک طریقہ علاج ہے, اس کی ہر چیز کی ایکسپلینیشن ہمارے پاس سائنٹیفک ہے. اور ہم اگر آپٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم تو ہمارا کسی سے, جس طرح ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے, آپ بھی کہہ رہے تھے فلاسفی آپ کی بھی ہومیوپیتھی والی ہے. آپ نے کہا تھا کہ ہم کسی کو کانفلکٹ کے اندر نہیں آتے, کسی کو ہرٹ نہیں کرتے, مگر اپنا نقطہ نظر ضرور بیان کرتے ہیں. تو اسی طرح آپ ہومیوپیتھی کو آپٹ کریں. یہ بہت ہی ایک اچھا طریقہ علاج ہے, اس میں مؤثر بھی ہے, اور ہم میرے خیال میں ہم انسانیت کی بہت بہتر طریقے سے خدمت کر سکتے ہیں تھرو ہومیوپیتھی. ڈاکٹر صاحب, آپ پیغام ٹی وی کے اسٹوڈیو میں پہلے دفعہ تشریف لائے ہیں, تو آپ کے تاثرات مجھے رہا تھا کہ مجھے ایک تو بڑی ایک حیرت تو نہیں ہے, خوشگوار حیرت ہے. ایک آپ کا سیٹ اپ دیکھ کے اور آپ کی آرگنائزیشن دیکھ کے اور جتنے آپ کے لوگ ڈیڈیکیٹڈلی, میں نے بھی آپ نے مجھے مختصر سے ایک راؤنڈ کروایا تو بڑی ڈیڈیکیشن سے, اور میں نے بڑا اچھا لگا مجھے کہ آپ بچوں کو بھی, آپ نئی آنے والی نسل کو بھی آپ اتنا ہی فوکس کریں جتنی جو ہم جیسے جو گزر گئے, پتہ نہیں ہم نے سدھرنا یا نہیں سدھرنا مگر جو بچے ہیں ان کا مستقبل ہے. تو آپ نے ان کے لیے ایون کہ وہ جو آپ کا جو اینیمیشن سیکشن تھا جس میں وہ میرے لیے بڑا امپریسو تھا, کہ جس میں آپ اینیمیشن کر کے تھرو کارٹونس, کیونکہ آپ بچے کارٹونس دیکھتے ہیں اور اسے وہ گائیڈ لائن بھی لیتے ہیں اور رہنمائی بھی لیتے ہیں, تو آپ نے اس میڈیم کو بھی ٹچ کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی میرے خیال میں ایک سوشل ایک بہت زبردست کام ہے, جو آپ اصل لیول پہ جا کے آپ نے جو فوج جو پودے تیار کر رہے ہیں, جو ضرور ایک دن وہ تناور درخت بنیں گے اور ان کی چھاؤں کے نیچے ہم پورا پاکستان جو ہے اور پوری دنیا ہو سکتا ہے کہ اس سے مستفید ہو انشاءاللہ. آپ سے بہت شکریہ, آپ تشریف آوری کا اور وقت دیا تشریف لائے. ناظرین, ہمارے ساتھ آج موجود تھے ڈاکٹر محمد زبیر قریشی صاحب. ہومیوپیتھی ڈاکٹر ہیں, بیسیکلی MBBS بھی کیا ہوا ہے, ہومیوپیتھی ڈاکٹر بھی ہیں. تو بڑی انسائٹ فل ان کی ساتھ ہماری گفتگو تھی. ہومیوپیتھی ایک آلٹرنیٹیو طریقہ علاج ہے اور ایک متبادل طریقہ علاج ہے ایلوپیتھی کے ساتھ, اور دنیا بھر میں اس کی پذیرائی ہے. پاکستان کے اندر بھی یہ مقبول ہو رہا ہے. ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کے اندر تو اس کے اندر خاصا کام ہو چکا ہے, جیسے فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب. آج ہم نے بات کی ہے ہومیوپیتھی کیا ہے, یہ کس قسم کا طریقہ علاج ہے, متبادل جو طریقہ علاج ہیں ان کے اندر ہومیوپیتھی کا سٹیٹس کیا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ یہ کیا ایمرجنسی کے اندر بھی مؤثر ہے, اگر ایسے امراض کے جو ایمرجنسی کا تقاضا کرتے ہیں اس کے اندر بھی ہومیوپیتھی کا کوئی علاج ہے یا نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم نے اس پہ بھی بات کی ہے کہ ہومیوپیتھی جو ہے وہ پاکستان کے اندر اور انٹرنیشنلی تو جو بھی ہوگا, ہم نے اس پہ بھی بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ کتنا مؤثر ہے اور اس کی جو پاپولیرٹی ہونی چاہیے وہ کیوں نہیں ہے. ہم نے اس پہ بات کی کہ یہ جو طریقہ علاج ہے اگر اتنا ہی مؤثر ہے تو پاکستان میں اتنا مقبول کیوں نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ کہ اس کا جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر کیا چیزیں بہتر کی جا سکتی ہیں, اس کے اندر کیا بہتری کی گنجائش ہے, اور جو نئے آنے والے ہومیوپیتھ ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے آپ کی کیا سجیشنز ہیں. تو ہمارے مہمان نے اس کے حوالے سے بڑی ہی تفصیل سے بات کی ہے. تو ہمیں بھی اب جس طرح ان جیسے ڈاکٹر زبیر قریشی صاحب جیسے لوگ جو ہیں جب اس میں آگے آئیں گے اور آئے ہیں تو یقیناً پاکستان کے اندر بھی ایک اس حوالے سے بڑا ایک خوبصورت چینج ہم دیکھیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.